جی ناظرین السلام علیکم. 3 بڑی خبریں ہیں، ان کے اوپر بات کرنی ہے، لیکن بات آج آپ نے ذرا غور سے سننی ہے کیونکہ بات غور سے سننے والی ہے. آ، تینوں خبریں اہم ہیں، لیکن ایک خبر پر ہم ذرا زیادہ بات کریں گے اور 2 خبروں پہ ہم کم بات کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ایک بڑا بریک تھرو متوقع ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور MQM کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے اندر سے نتیجہ کچھ نکلنے والا ہے. جو قمر زمان قاہرہ صاحب جو اسپوکس پرسن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کل شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کچھ باتیں کی ہیں. وہ باتیں کیا ہیں، ان سے کیا نتائج نکالے جا سکتے ہیں، کچھ اندر کا حال بھی ہمیں پتہ ہے. کچھ معاملات وزارت خزانہ کے اوپر بھی اڑے ہوئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کسی کو، جسے پنجابی میں کہتے ہیں، نیڑے نہیں آنے دیتے وزارت خزانہ کی. تو یہ بہرحال جو بھی ہے اس کے اوپر آج کچھ نہ کچھ چیزیں سامنے شام تک آئیں گی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک نورا کشتی ہو رہی ہے، سارے مل ملا کے کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک گروپ ناراض ہے. عجیب سی بحث ہو رہی ہے کہ ایک پارٹی کہہ رہی ہے ہم نے وزارتیں نہیں لینی، حالانکہ ماضی میں تو سارا جھگڑا یہ تھا. الٹیمیٹلی کچھ باتیں جو کچھ ذرائع سے علم میں آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اس سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کیا پوزیشن ہے. دوسرا، آج وی نیوز پر ہمارے چیف رپورٹر ہیں زبیر علی خان، انہوں نے ایک ایکسکلوسیو انٹرویو کیا ہے عمر ایوب خان کا، جو نامزد وزیر اعظم ہیں تحریک انصاف کے. انہوں نے ایک اور، جسے کہتے ہیں اردو میں درفنتنی چھوڑی ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں وزیر اعظم بنانے کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے پیپلز پارٹی کی. ہمارے تو 180 بندے ہیں اور 180 بندوں کے ساتھ ہم بنا سکتے ہیں حکومت. 180 بندے کیسے ہیں یہ نہیں پتا، اور وہ بس ایک دماغ پہ چڑھ گئی ہوئی ہے کہ نہیں، دھاندلی ہوئی ہے. اور 180 بندے ہمارے ہیں، لہٰذا ہم 180 بندے. نہ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کا خیال ہے، نہ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کون کون سے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں. بس دماغ پہ چڑھی ہوئی ہے ان کے کہ دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے. حالانکہ میں وثوق سے یہ کہتا ہوں KPK میں دھاندلی PMLN کے امیدواروں کے ساتھ ہوئی ہے. اتنا برا حال KPK میں کبھی بھی نہیں ہوا نون لیگ کے ساتھ. اور آپ جلسے دیکھیں ان کے، مانسیرا کا جلسہ دیکھیں، اپنا آباد ہزارہ کا جلسہ دیکھیں، کیپٹن صفدر نے جو کام کیا ہوا ہے، اور وہ چھوٹی سی وائرل ویڈیو جو ایک بچے کو گلے لگایا تھا، اس سب کے باوجود ایک نشست نہیں جیت سکے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ کہانیاں کچھ عمر ایوب صاحب نہ سنائے، لیکن یہ 35 پنچری بنا کے چھوڑیں گے. یہ کیوں کر رہے ہیں اس طرح کی؟ اور یہ تھوڑے عرصے کے بعد 180 سیٹوں والی بیانیے پر معافی بھی قوم سے مانگیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں ان کے دماغ میں چڑھی ہوئی ہے. یہ ہو جاتا ہے تحریک انصاف والوں کے ساتھ، 4 حلقے کھول دیں ساری قوم لگ جاتی ہے. 4 حلقے کھول دیں، سوشل میڈیا، فیس بک، اور پھر کھل جاتے ہیں تو کچھ نہیں نکلتا. نہیں، پھر کیا کریں بھائی آپ کے ساتھ. لیکن اس سے یہ 2 خبریں تو ہیں، اس سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ رائے ثاقب کھرل صاحب. وہ جو کل والا ایشو ہوا لاہور میں، وہ جو انہوں نے کیا ایک جگہ سے کچھ بیلٹ پیپر برآمد کیے اور بڑی بریکنگ دی. بریکنگ ان کی چینل پر بھی نہیں چلی، بریکنگ ان کے اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر بھی موجود نہیں ہے، لیکن بریکنگ ہے. اور بعد میں اس بریکنگ کا پتہ چلا اب مختلف سوشل میڈیا ویب سائٹ کے اوپر، جو کہ خاص جماعت کیا کہنا یار، جو PTI کی ہمیشہ سے سپورٹر ویب سائٹس رہی ہوئی ہیں، اور ان کا نام لینا بھی کوئی بہت مناسب نہیں ہے، وہ بتا رہی ہیں کہ اب رائے ثاقب کھرل سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے. کہ وہ جو ہے نا، اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا بیان رائے ثاقب کھرل کے چلوائے جا رہے ہیں ان ویب سائٹ پر، جس کا کچھ پتہ نہیں. کیونکہ یہ تو ایسے ہی چلا دیتے ہیں نا کہ ان کو کون سا کسی ذریعے کی تصدیق کی ضرورت ہے کہ نہیں، وہ PTI کے بندے نے ہمیں بتایا تھا لہذا ہم نے یہ خبر چلا دی.
تو اب عجیب و غریب قسم کی اپالوجی کم جسٹیفیکیشن یہ سارا چل رہی ہے۔ دیکھیے یہ دوسرا حملہ تھا پی ایم ایل این پہ، وہ پارٹی جو جیتی ہوئی تھی اس کو ہرایا گیا، اور پھر اس کے مینڈیٹ کو رسوا کرنے کے لیے دوسرا حملہ تھا۔ پہلا حملہ کمشنر، دوسرا حملہ جعلی بیلٹ، اور کہا نواز شریف نے دھاندلی کر دی۔ اور بھائی نواز شریف دھاندلی کر سکتا ہوتا تو یہ مینڈیٹ ہوتا، دھاندلی نواز شریف کے ساتھ ہوئی ہے۔ اچھا یہ جو نون لیگیوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ آخری وار نہیں ہے، یہ آخری وار نہیں ہے، اب اس کے بعد بہت کچھ ہونا ہے۔ یہ لوگ چین سے نہیں بیٹھیں گے، یہ جو جن کا یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے کہ پاکستان میں اب انسٹیبلٹی رہے پولیٹیکل، یہاں پر افراتفری رہے، یہاں پہ جو مارکیٹ میں یہی خبریں پھیلتی رہے کہ یہاں مارا ماری ہے، یہاں ہنگامہ ہے، یہاں پہ اب حکومتیں گرنے والی ہیں، یہاں پہ کسی ادارے کا کوئی احترام نہیں ہے، یہاں پہ کوئی پالیسی چل نہیں رہی، یہ دنیا میں خبریں چلتی رہے تو پھر اچھا ہے۔ اور اس کے لیے کچھ بھی کرنا، اب دیکھیں نا کوئی بات کر رہے، ایک دن خبر چلی کمشنر کی، اور ہمارے چینلوں کو دیکھیں تھوڑی دیر میں پتہ چل گیا کمشنر جھوٹ بول رہا ہے۔ آٹھ گھنٹے کمشنر کے ٹکر پریس کانفرنس ٹکا کے چل رہے ہیں۔ بھائی ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اس کا چہرہ ہٹا دیں اسکرینوں سے، کوئی اور بات کر لیں۔ ملک میں سب سے بڑی خبر کمشنر ہے، کیا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ایک کمشنر کا بیان ہے؟ اس ملک میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی سیاستدان اپنی بات کرے تو وہ کہتے ہیں کہ یار بھوک کا مسئلہ نہیں ہے، صحت کا مسئلہ نہیں ہے، 2.5 کروڑ بچہ نہیں جا رہا یار اسکولوں میں، میل نیوٹریشن نہیں ہے یہاں پر۔ وہ بات اس وقت نہیں یاد رہتی، ایک کمشنر کا بیان سب سے وہ ختم ہوا تو یہ جناب جعلی بیلٹ پیپر نواز شریف نے خود شائع کیے ہیں۔ اچھا ابھی یہ ختم ہو گیا، یہ فیک نیوز اتنا بڑا فینومینن ہے، اب اس کے بعد کوئی اور آئے گا۔ اب آپ نے اس کے لیے تیار رہنا ہے، اور اچھی طرح تیار رہنا ہے، اپنے اعصاب کو مضبوط کرنے کا۔ اب یہ کسی کو بھی نہیں پتا کیا آئے گا، ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کی پارٹی کے اندر سے کوئی ایک آدمی بولے نہیں جی ہم نے دھاندلی کرائی ہے، ہم بڑے معذرت خواہ ہیں، اور میں بہت شرمندہ ہوں، اور میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے، اور میں 72 گھنٹوں سے سویا نہیں، اور فجر پڑھ کے میں نے سوچا خودکشی کر لوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں امریکہ چلا جاتا ہوں۔ اس طرح کا کوئی بیان، یہ اب مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اس طرح کی کوئی چیز آ سکتی ہے، یا کوئی کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن کوئی فیک ویڈیو، کوئی فیک آڈیو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کی کوئی چیز آ سکتی ہے۔ لیکن آپ نے دل مضبوط کر کے بیٹھنا ہے، اس لیے کہ یقین یہ رکھنا ہے کہ دھوکہ آپ کے ساتھ ہوا ہے، مینڈیٹ مسلم لیگ نون کا چرایا گیا ہے، اور دبا کے چرایا گیا ہے، اور اس طرح کی ویڈیوز کمشنر اور یہ جعلی بیلٹ پیپر والے کمپرومائز سچویشن میں، سبمسو پوزیشن میں آپ کو ڈالا جا رہا ہے کہ نہیں یار دھاندلی تو آپ لوگوں نے کی ہے، اور وہ جو پہلے کہہ رہے تھے کہ گل ساڈی ہو گئی ہے، آپ کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کی پریزنس سارے صوبوں میں نہیں ہے، یا لوگ ان کی گورننس سے متاثر نہیں ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو الٹیمیٹلی ڈیموکریسی سے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ صرف نعرے مارنے ہوتے ہیں، جلسوں میں جانا ہوتا ہے، ڈنڈے کھانے ہوتے ہیں؟ نہیں، لوگوں کو الٹیمیٹلی ڈیموکریسی سے یہ چاہیے ہوتا ہے کہ ان کے کام ہوں، اور ان کے کام پیپلز پارٹی کے دور میں دیکھ لیں کتنے ہوئے، عمران خان کے دور میں دیکھ لیں کتنے ہوئے، ایم کیو ایم کے دور کراچی میں کتنے ہوئے، نالے نہیں صاف ہوئے۔ کام صرف ایک حکومت میں ہوئے، اور وہ مسلم لیگ نون کی حکومت۔ تو لوگوں کو یہ بالکل کلیئر پتہ ہے، پاکستان میں کوئی پروجیکٹ اٹھا کے دیکھ، کوئی ڈکٹیٹر کے دور میں کام نہیں ہوئے۔ تو پاکستان میں جو بھی کام ہوئے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئے ہیں، اور اگر لوگوں نے اپنے کام کرانے ہیں
تو انہیں پتہ ہے کہ کس پارٹی کے ساتھ رہنا ہے. لوگوں نے اپنے بچوں کو جوتے مروانے ہیں، انہیں جیلوں میں بند کروانا ہے، ان کے سر پٹوانے ہیں، تو انہیں پتہ ہے کہ وہ کس پارٹی کے ساتھ انہیں رکھنا ہے. تو یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے. تو لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہوتے جتنے یہ سمجھتے ہیں ویڈیوز بنانے والے. تو بات بالکل کلیئر سی ہے. تو اب لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے کہ دھوکہ تو ان کے ساتھ ہوا ہے. تو اب اس طرح کے فیک ڈراموں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور کوئی تماشا آئے گا، اور کوئی پارٹی کے اندر کوئی اختلافات کی چیز آ جائے گی، یہ بالکل ذہن میں رکھیے گا اور خوف زدہ نہ ہوئیے گا. کوئی اور کمشنر نکلے گا آج، کوئی جو ہے نا، کل سے کوئی اور ایک اور کمشنر کا بھی سن رہے ہیں. وہ نصر اللہ ملک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا یار کہ وہ ایک، مجھے اب علاقہ نہیں یاد آ رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کمشنر بھی جناب وہ بھی مستعفی ہو گیا. انہوں نے کہا یار وہ میرا دوست تھا، میں نے اسے فون کیا، وہ کہہ رہے ہیں یار میں نے اس کمشنر کہہ رہا ہے آپ کو بھی فیک نیوز کا پتہ چل گیا. وہ بھائی میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوں، کام کر رہا ہوں، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. تو بی پریپیئرڈ فار دس فیک نیوز فینومینا. یہ آگے بڑھے گا اور مسلم لیگ نون کو یہ بات کہنے سے روکے گا کہ دھاندلی تو ہمارے ساتھ ہوئی ہے. یہ کچے کچے سے شرمندے سے ہی رکھنا چاہتے ہیں انہیں کہ نہیں انہوں نے دھاندلی کی. یہ دھاندلی کر سکتے ہیں کیا؟ یہ اس پوزیشن میں تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. خیر یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے. وہ جو معاملہ چل رہا ہے وزارتوں کا اور مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا، اس میں بریک تھرو ہوگا میرے خیال میں. وزارتیں بھی لے گی پیپلز پارٹی، معاملات طے ہو جائیں گے. ایم کیو ایم تو بالکل راضی ہے، وہ پیپلز پارٹی رہے نہ رہے بالکل تیار ہے. پیپلز پارٹی جو ہے انہیں تھوڑا سا پتہ چلا ہے کہ بلاول بھٹو کے وزیر خارجہ بننے سے ان کا پروفائل تو بڑا ہے لیکن پارٹی کو نقصان ہوا ہے، کیونکہ وہ شہباز شریف کے انڈر کام کیا نا. شہباز شریف نے فون کیا آج وزیر خارجہ حاضر ہو جائے، تو بلاول بھٹو کو آنا پڑا، باس تو وہ شہباز شریف تھے. تو وہ ہوا. دوسرا اسلام آباد میں جب نواز شریف آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ باتیں طے ہو گئی ہیں. اب فائنل وہ جو ایگریمنٹ سائن ہونا ہے وہ نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان ہوگا، اور وہ شام تک متوقع ہیں. اور دیکھیں اب اس میں کیا بنتا ہے. لیکن اب معاملات بالکل جو ہے نا توڑ چڑھنے والے ہیں. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.